السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو اور جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو ہم نے دیکھا کہ موسیقی کی شرعی حیثیت سیریز میں صحابہ کرام جو ہیں وہ کس طرح اس سے دور رہتے تھے کہ موسیقی ایک لعنت ہے۔ پھر آج ہم جو دیکھنے جا رہے ہیں اس میں ہم علماء سلف صالحین کا رویہ دیکھیں گے کہ ان کا موسیقی کی چیزوں پر کیا رویہ ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ علیہ۔ تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے گانے بجانے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک یہ گانا بجانا فاسق اور فاجر لوگوں کا کام ہے۔ اسی طرح پھر امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ اور امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ گانے اور اس کو سننے سے منع کرتے تھے۔ پھر اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے بلکہ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک گانا بجانا حرام ہے اور وہ اسے سننا گناہ شمار کرتے ہیں۔ پھر امام شافعی رحمہ اللہ علیہ موسیقی کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص گانا گاتا ہے اور اسے روزی کا ذریعہ بناتا ہے، یعنی لوگ موسیقی سننے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں یا اسے موسیقی سنانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے اور وہ اس گانے بجانے میں معروف و مشہور ہے، ایسے مرد اور عورت ان دونوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ گویا کہ امام صاحب کے نزدیک ایسے لوگ فاجر اور فاسق ہیں، اس لیے ان کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اسی طرح پھر موسیقی سننے والوں کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ وہ شخص بھی جو موسیقی کی مجلسوں میں شامل ہوتا ہے جہاں ساز گانا بجانا ہو اور موسیقار آئے ہوں اور یہ سب کچھ اعلانیہ طور پر کرتا ہے یا کرواتا ہے تو لوگوں کو بھی اس کا پتہ ہو کہ وہاں ایسا ہے، تو بس یہ حماقت ہے کہ اس کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ امام طبرانی رحمہ اللہ علیہ امام صاحب کے متعلق لکھتے ہیں کہ موسیقی کے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ گانا اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے اور یہ باطل کے مشابہ ہے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ پھر اسی طرح امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مخنث کہتے ہیں ہجڑے کی کمائی خبیث ہے کیونکہ وہ گانا گا کر کماتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ امام صاحب کے نزدیک بھی گانا بجانا موسیقی حرام ہے، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے گانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا گانا یعنی موسیقی دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، پہلے ہم نے دیکھا کہ قرآن میں اس کی کیا حرمت ہے، پھر ہم نے حدیث میں دیکھی، پھر ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس کی کیا حرمت ہے۔ اب ہمارے سلف صالحین، ہمارے چاروں ائمہ کرام کی رائے ہم نے دیکھ لی، تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا جواز بچتا ہے کہ ہم پھر بھی اس کو نہ چھوڑیں۔ اب دیکھیں، کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایسے مرد اور عورت کی گواہی ہی نہیں قبول کی جائے گی، اور کیا ہے کہ اسلام میں یعنی گانا سننا اور پھر سنانا دونوں ہی حرام ہے، اور اس سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور پھر
فاسق و فجور میں انسان پڑ جاتا ہے۔ تو دیکھیں فاسق تو وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ تو کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں، یا پھر ہمارے اولادیں ہوں، یا ہمارے بہن بھائی ہوں، یا ہمارے ماں باپ ہوں؟ تو ہم کیوں ان کو نہیں روک سکتے، اور ہم کیوں اس اتنی خبیث چیز کی تبلیغ نہیں کر سکتے کہ اس خباثت کو چھوڑ دیا جائے؟ اسی طرح پھر آگے دیکھتے ہیں کہ قاضی فضیل بن ایاز رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گانا زنا کا منتر ہے۔ پھر ضحاک بن مزاحم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گانا دل کو برباد اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں اس سے دور رکھے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیقی شیطانی ابتدا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رب رحمان کو ناراض کر دیتا ہے، اور مجھے یہ اندیشہ ہے یا لوگوں سے بات پہنچی ہے ان تک کہ گانے بجانے کی محفلوں میں شامل یعنی شمولیت کرنا اور ان کا دل دادا ہونا دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح پانی گھاس کو پیدا کرتا ہے۔ تو دیکھیں جب ہم اپنے لانس میں یا پودے ہم نے مختلف گھروں میں رکھے ہوتے ہیں اس میں پانی ڈالتے ہیں تو پودا کیسے ابھر کے باہر آ جاتا ہے اور گرینری ہو جاتی ہے، کتنا خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے اور مٹی اس کی نرم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے موسیقی سننے سے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان کو صحیح چیزیں غلط لگنے لگتی ہیں۔ امام قاسم بن محمد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گانا باطل ہے اور باطل جہنم کی آگ میں ہے، یعنی باطل جھوٹ یہ سب کچھ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر امام مجاہد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث کی تفسیر میں وہ کیا فرماتے ہیں، جو سورۃ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے اس میں آتا ہے لہو الحدیث سے مراد گانے ہیں یا اس طرح کے میوزک یا میوزک انسٹرومنٹ کہہ لیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آتی ہیں۔ پھر اسی طرح امام شعبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گانے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور جس کے لیے گایا گیا اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ پھر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور بات یہ ہے کہ یقیناً دین اسلام میں یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے صالحین، نیک اور عبادت گزار لوگوں کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ تالیوں کی آواز اور طبلے کی تھاپ پر گانا سنیں، اور فرماتے ہیں کہ سلف صالحین گانا بجانے والے کو مخنث یعنی ہجڑا کہا کرتے تھے۔ اور مزید موسیقی کی مذمت کرتے ہوئے وہ کیا فرماتے ہیں کہ موسیقی روح پر ایسے ہی اثر انداز ہوتی ہے جیسے شراب جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، بلکہ موسیقی کا نشہ انگور کی شراب کے نشے سے زیادہ سخت ہے۔ تو دیکھیں کوئی بندہ شراب پیے تو کیا اس کو دنیا کی ہوش رہتی ہے؟ کیا اس کو ہوش رہتی ہے کہ کیا کام وہ صحیح کر رہا ہے کیا غلط کر رہا ہے؟ تو ایسے ہی موسیقی ہمارے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور ہم نے شروع میں پہلے ڈے 1 میں دیکھا تھا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو وہ غلط کہتے ہیں۔ اصل تو روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، کیونکہ روح ہماری آسمانوں سے آئی ہے اور قرآن بھی آسمان سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ پھر امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام صاحب موسیقی کے نقصانات بیان کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ عوام و خواص دونوں ہی جانتے ہیں کہ غنا کا فتنہ نوحے کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی گانا گانے کا فتنہ جو ہے وہ نوحے کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ چنانچہ جس امر کا ہم نے اور دوسروں نے مشاہدہ کیا ہے اور جسے ہم تجربات کی بنا پر جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس قوم میں بھی معازف و آلات یعنی موسیقی اور گانا بجانا ہوگا یا اس کا رواج پھیلے گا، اور جس قوم نے بھی ان چیزوں میں مشغولیت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا اور اسے جو یعنی بھوک اور قحط میں مبتلا کر دیا، اور بدترین لوگوں کو ان کا حاکم یعنی حکمران بنا دیا۔ تو دیکھیں کہ ہمارے موجودہ حالات اسی طرح کے نہیں ہیں،
ذرا غور کریں کہ ہمارے اوپر دشمن مسلط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر دشمن مسلط کر دیے۔ ہمارے جو ہیں 40% ہم دیکھ لیتے ہیں کم از کم لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، قحط سے مر رہے ہیں، اور بدترین لوگ ہم پر حکومت کر رہے ہیں، ہمارے حکمران ہیں۔ تو جیسی قوم ویسے حکمران، پہلے قوم کو بدلنے کی ضرورت ہے، پھر آپ بہترین حکمران پا سکیں گے۔ اسی طرح پھر امام ابو القاسم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے یہ متنازع کیا ہو کہ موسیقی کو سنا ہو، نہ کسی صحابی نے اس کے لیے کوئی مجلس قائم کی ہے، نہ اس کے لیے لوگوں کو بلایا گیا ہے، نہ کوئی جماعت ہے، نہ تنہائی میں کوئی موسیقی کی مجلس میں حاضر ہوا ہے، اور نہ ہی اس کی تعریف کی ہے، بلکہ اس کی مذمت اور قباحت ہی کو بیان کیا ہے، اور اس کے لیے اکٹھا ہونے کی بھی مذمت ہے۔ تو دیکھیں پھر ہمارے پاس کیا جواز ہے نا کہ ہم اس کو لے کر چلیں اور ہم اس کو سنیں۔ پھر قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد رشید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر سے ساز باجے کی آواز آئے اسے روکنے کے لیے اہل خانہ کی اجازت کے بغیر ان کے گھر داخل ہو جاؤ۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حجت اللہ البالغہ میں، ان کی کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ، میں وہ لکھتے ہیں ساز کی دو قسمیں ہیں، ایک تو آلات طرب و عیش ہیں، مثلا مزامیر، یہ حرام ہیں، دوسرے وہ جو جائز ہیں اور وہ دف ہے، یا پھر ولیمہ کی دعوت وغیرہ میں آباء و اجداد کی یاد میں بہادری وغیرہ کے گیت پڑھنا۔ پھر اسی طرح امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیقار پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اس پر بھی جو اس کی کمائی کو کھائے۔ اور شیعہ مذہب کی ایک کتاب میں ہے کہ گانے والا اور گانے والی دونوں کی کمائی حرام ہے۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلف سے ایسی موسیقی کے متعلق کوئی بات ثابت نہیں ہے، جو ایسی روایات ہیں کہ ان کی نہ کوئی کوہان ہے اور نہ کوئی نقیل ہے، یعنی وہ بے سر و پا روایات جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ عادت تھی، نہ ہی آپ کی موجودگی میں ایسا عمل کیا گیا، نہ گانے والے بلائے گئے اور نہ ہی اس کی کوئی اہتمام کیا گیا، اسی لیے غنا یعنی موسیقی آپ کی سیرت سے نہیں ملتی، نہ ہی آپ کے بعد آپ کے خلفاء کی، اور نہ ہی دیگر صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا، اور نہ ہی آپ کی اولاد کا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غنا یعنی موسیقی کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے، اور نہ ہی موسیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ تو قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا کہ موسیقی، ساز باجا سب کچھ حرام ہے، تو شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دین اسلام میں اس کی اجازت ہے، بلکہ آلات موسیقی سے منع کرتے ہوئے خوب ان کی اور اس پر عمل کرنے والوں کی مذمت کرتا ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے لیے آسانی کرے کہ ہم اس سے دور رہنے والے ہو جائیں، اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والے ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔